اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفریقین كالأعمى والأصم والبصیر والسمیع هل يستویان مثلا افلا تذکرون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال انجام دیے اور اپنے رب کی طرف عاجزی کی، اپنے رب کے حضور عاجزی اور انکساری کی، یہی لوگ جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال اندھے اور بہرے، دیکھنے اور سننے والے کی ہے۔ کیا یہ دونوں صفات میں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے ہو؟ محترم سامعین کرام، یہ سورہ ہود ہے، سورہ ہود سورہ نمبر 11، اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24، یہ دو آیات اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، کل کے درس میں آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر افطرا پردازی کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین میں کوئی بات نہیں ہوتی ہے اور پھر بھی اس کو دین بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس عقیدے کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑ کر لوگوں کے حکموں پر چلتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ ایسے لوگ ایسے ہیں کہ اگر دنیا میں ان کو حق کا رستہ دکھلایا جائے تو وہ حق کے رستے کو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے تیار نہیں، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو سراسر گھاٹے میں ڈالے ہوئے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں ان لوگوں کا ٹھکانہ جو ہوگا وہ جہنم ہوگا، کیونکہ یہ بدبختی اور شقاوت میں بہت دور تک چلے گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہیں پہ طریقہ رہا ہے، قرآن کریم کے اندر منہج رہا ہے کہ جہاں پر جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں پر مختصراً جہنمیوں کا تذکرہ آ جاتا ہے، اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بدبختوں کا، شقی اور نافرمانوں کا، جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا اور جنت کے حقدار لوگوں کا بھی تذکرہ فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بدبختوں کا تفصیل سے تذکرہ کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بختوں کا تذکرہ کیا، اور نیک بخت وہ لوگ ہیں جو زبان سے اور دل سے ایمان کا اقرار بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں، یعنی ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ ایمان سے لبریز بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کے اعضاء اور جوارح زبان سے بھی اور اپنے کردار سے بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری کرتے ہیں۔ یہ لوگ نیک لوگ ہیں۔ ایسے لوگ اپنے عملوں کے بدلے میں جنت کے حقدار ہوں گے، جنت کے وارثین ہوں گے، جس جنت کے اندر بلند بالا بلڈنگیں ہوں گی، بالا خانے ہوں گے، وہاں پہ بڑے اونچے تخت ہوں گے، لدی پھندی جو ہے درختوں کی ٹہنیاں ہوں گی جو پھلوں سے جو بالکل لدی پھندی ہوگی، اور جب چاہیں گے وہ پھل کو توڑ لیں گے۔ وہاں پر ان کے لیے آرام و آشائش ہوں گی، خوبصورت حوریں ہوں گی، لذت دار کھانے ہوں گے، اور فرحت بخش جو ہے مشروبات ہوں گے، اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہوگی۔ جنت میں پہنچنے کے بعد ایک بندہ نہ تو بوڑھا ہوگا، نہ بیمار ہوگا، نہ اس کو موت آئے گی، نہ اس کو پریشانی ہوگی، نہ اس کو تکلیف ہوگی، یہاں تک کہ جو کھانا وغیرہ وہ کھائے گا پھر اس کو خالی کرنے کے لیے ٹوائلٹ وغیرہ جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ کستوری کی طرح سے ایک ڈھکار ہوگا، پسینہ آئے گا اور پورا کا پورا کھانا پچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کو انجام دیا، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور ہمیشہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کی۔ اپنے رب کے سامنے عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی اس کے دل کے اندر اس کے نفس کا غرور نہیں آتا ہے، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورتی سے نواز دے، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علم و فضل سے نواز دے، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مال و دولت سے نواز دے، اس کے نفس کے اندر غرور نہیں آتا ہے۔ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، ہمیشہ اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ان کو موت نہیں آئے گی، ان کی شفٹنگ نہیں ہوگی، اور سب سے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہوگی۔ ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں فریق کا کمپیریزن کیا ہے، موازنہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مثل الفریقین کالأعمى والأصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں گروپ کی مثال بیان کی کہ ان دونوں کی مثال، یعنی جو
بدبخت ہیں، جو شقی ہیں، جو جہنمی ہیں، جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر نفس پرستی، پیر پرستی، دنیا پرستی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی مثال بالکل اندھے اور بہرے کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مثل الفریقین کالاعمی والاصم، ان دونوں فریقوں میں سے ایک فریق کی مثال کیا ہے؟ وہ اندھے ہیں اور بہرے ہیں۔ اور اندھے اور بہرے کون ہیں؟ یہی بدبخت، شقی، دنیا پرست، جہنمی، بدعتی، خرافاتی اور مشرکین ٹائپ کے جو لوگ ہیں، یہ اندھے اور بہرے ہیں۔ کس طرح سے اندھے اور بہرے ہیں؟ حق بات ان کے سامنے ہوگی لیکن حق ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا، دلیلیں ان کے سامنے پیش کی جائیں گی لیکن دلیلوں پر یہ غور و فکر کرنے کی اپنے اندر طاقت نہیں رکھ سکیں گے۔ ان کو کھول کر کے بتلایا جائے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اس کے باوجود وہ اس کی طرف کان نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اندھا بنا دیا گیا ہے، بہرا بنا دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں سورہ انفال آیت نمبر 23 میں، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر ان مشرکین، ان خرافاتی اور دنیا پرست اور نفس پرست انسانوں کے اندر اگر کوئی خیر ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر سننے کی طاقت ڈال دیتا، یعنی ان کو سننے کی توفیق دے دیتا۔ حالانکہ سب لوگ سنتے ہیں لیکن سننے کے بعد بھی وہ نہیں سمجھ پائیں گے، وہ کیونکہ ان کے اندر بہت ساری پریشانیاں ہوں گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے روکنے والے ہوں گی، اور اس اعتبار سے وہ اندھے ہوں گے اور بہرے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مثل الفریقین کالاعمی والاصم، ان دونوں فریقوں کی مثال، پہلی مثال بدبختوں کی، وہ اندھے اور بہرے ہوں گے، اور اس کے مقابلے میں جو ایمان والے ہوں گے، جن کا دل ایمان کے حلاوت سے بالکل لبریز ہوگا، جو اپنی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے سامنے ہمیشہ جھکے رہنے والے ہوں گے، ایسے لوگوں کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا السمیع والبصیر والسمیع، یعنی وہ دیکھنے والے بھی ہوں گے اور سننے والے بھی ہوں گے، یعنی وہ ہوشیار ہوں گے، وہ عقل مند ہوں گے، ان کے اندر فراست ہوگی، ان کے اندر سوجھ بوجھ ہوگا، وہ دلائل کو دیکھ کر کے پرکھ لینے والے ہوں گے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہوں گے، دلیلوں اور شبہات میں وہ فرق کر لیں گے، کبھی بھی وہ ان کے اوپر باطل کا جادو نہیں چل سکے گا، وہ ہمیشہ کامیاب ہوں گے، ہمیشہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مثال قرآن کریم میں دوسری جگہ سورۃ الحشر میں فرمائی کہ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، دیکھیے جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، جنتی جو ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی مثالوں کو قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ سورہ فاطر میں بیان کرتے ہوئے کہا وما یستوی الاعمی والبصیر، جس طرح سے اندھے اور آنکھ والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اندھے جو ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں دکھتا ہے، جبکہ آنکھ والے دنیا کے ہر چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نشانیوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، لہذا اندھے اور آنکھ والے جس طرح سے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا ولا الظلمات ولا النور، جس طرح سے تاریکی اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی۔ روشنی کے اندر انسان کو ہر چیز خوب غور سے دکھتا ہے، اچھی طریقے سے دکھتا ہے، ہر چیز کو وہ دیکھ لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، اس کے کیا خواص ہیں، وہ سب جان لیتا ہے۔ لیکن جب انسان تاریک اندھیرے میں، جب گھٹا ٹوپ تاریکی میں جب پھنس جاتا ہے تو ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا الظل ولا الحرور، اور جس طرح سے دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتا۔ دھوپ میں انسان تکلیف محسوس کرتا ہے، جب دھوپ شدت کی ہو تو انسان تکلیف محسوس کرتا ہے، بے چینی محسوس کرتا ہے، بے قراری محسوس کرتا ہے، لیکن وہی انسان جب اسی وقت اس کو سایہ مل جائے، چھاؤں مل جائے تو وہ ٹھنڈی اور بالکل آرام اور سکون محسوس کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح سے کہا کہ ایک ایمان والا اور ایک بدبخت کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان والا ہر حال میں اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچانے والا ہوگا اور دنیا کو بھی فائدہ پہنچانے والا ہوگا، بدبخت جو ہوگا نہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی دنیا کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے کہا مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون، ان دونوں فریقوں کی مثال جیسے اندھا اور بہرا اور دیکھنے والا اور سننے والا، کیا صفت میں یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے ہو؟ ایمان اور کفر میں فرق کیوں نہیں کرتے ہو؟ ایمان اور شرک میں فرق کیوں نہیں کرتے ہو؟ محترم سامعین کرام، یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری نصیحت کے لیے بیان فرمائی ہے۔ ان باتوں کے اوپر اور گہرائی سے خوب غور سے سوچنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگیوں کو سنبھال لینے اور سجانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو ہماری دنیا ہے، یہ چلت پھرت جو دکھ رہا ہے، یہاں پر جو نرنگیاں دکھ رہی ہیں، یہاں جو ہریالیاں دکھ رہی ہیں، یہ عارضی ہیں، یہ کب ختم ہو جائیں گی خود ہمیں پتہ نہیں ہے۔ لہذا موت سے پہلے
موت کے بعد کی تیاری کر لینا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔